السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ واولیاء امتہ وبارک وسلم عدد خلقک ورضوان نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک۔ عزیزان گرامی، نماز حاجت، یہ پہلے بھی میں نے بار بار آپ لوگوں کو تاکید کی ہے، لیکن اب دوبارہ آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی کوئی حاجت اللہ کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف تو اچھی وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعائے حاجت پڑھے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ایک تو یہ دعا ہے، دوسری دعا یہ میرا آج مقصود جو ہے، یہ دوسری دعا ہے، اور الحمدللہ ان دونوں دعاؤں کو میں نے جب بھی دعائے حاجت پڑھی ہے اور پھر اس کا ورد رکھا ہے تو الحمدللہ ہماری حاجت روائی فی الفور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کامل اس کلام کے ذریعے سے کی ہے، اور یقین کامل ہے مجھے ایک بہت بڑے عالم دین اور رجال الغیب سے تھے اور کافی ایجڈ تھے، مردان کے مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمان انتقال کر گئے، چھوٹے سے قد کے تھے اور خضر علیہ السلام کے مجلس یافتہ تھے، تو 10 سال تو گوشہ نشین سے مدرسے اس میں نہیں آتے تھے۔ ہماری ملاقات ہو گئی تو یہ مجھے ایک قصیدہ بردے کے بیت کے ساتھ کہ وہ بھی پڑھتے تھے، انتظام کے لیے جس طرح دست غیب سمجھے لنگر انتظام کے لیے مجھے انہوں نے عطا کیا تھا، کس طریقے سے آپ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ایک یہ دعا ہے اور ایک دعا جو 8 مصیبتوں سے بچانے والی، وہ مجھے کہا کہ 11 مرتبہ یہ پڑھیں، اور وہ جو قصیدہ بردے کا بیت تھا 500 مرتبہ، کتنا میں بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ اس کو عری کی رحمت کرے، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا، نیکی کیا ہے، اور وہ عمل دیا ہے جو اس کے 60 سال کا ریاضت کا تھا اور ہمیں 1 منٹ میں دے دیا۔ لیکن میرا مقصد آج یہ دوسری دعا ہے۔ یہ ایک بزرگ نے مجھے تعلیم کیا ہے، اگر کسی کا فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر عشق نبی کے رنگ میں رنگین ہے تو میرے خیال میں وہ سربت چشم قبول کرے گا، اور جس کے اندر ابھی فرقہ واریت کا، تعصب کا، نفرتوں کا بیج بویا ہے وہ تھوڑا سا ترترائے گا۔ تو 2 رکعت وہی صلاۃ حاجت پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر درود ابراہیم، پھر یہ دعا پڑھیں۔ یہ ترمذی شریف کا نابینا صحابی کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت حاضی لتقضی لی اللہ فشفع فیہ۔ یہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لی، لیکن ادھر پھر آپ نے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمت۔ پھر یہاں پر آپ نے ایک بیت پڑھنا ہے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ پھر کثرت سے پڑھیں، پڑھتے رہے، جب خوب تک جائیں
تو اس کے بعد پھر کہے انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہا. یہ مجھے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین، عالی نسب، برکتوں والے، سعادتوں والے، نوروں والے عارف باللہ نے بتایا تھا. اور یقین کریں جب بھی میں متوجہ ہو کر مدینۃ المنورہ کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اور تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے مجھے ایک عجیب سی تقویت ملتی ہے میرے دل کو، ایک سرور. اور جس حاجت کے لیے پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حاجت میرا فی الفور قبول کر لیتے ہیں، حاجت روائی ہو جاتی ہے. تو یہ جو بزرگان دین ہے نا جی، یہ کیمیاگر ہے، کیمیاگر. ان نسخوں کی قدر کیجئے. ہمارے بھی سالوں کا ریاضت ہے اور ہم نے جمع کی ہیں. عجیب اور غریب جو حالات اور واردار قلبیہ میں سرشار، مسرور اور مستغرق تھے، ان لوگوں نے عطا کیے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی.